يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، اہل بیت کی محبت اسلام کا حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ خاندان رسول ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچایا۔ اگر کوئی ایک پودا پانی کے ذریعے سے ہرا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں اسلام کا پودا اہل بیت کے خون سے سینچا گیا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھا ہے۔ اہل بیت کی قربانیاں بہت رہی ہیں، اور سادات کرام کی قربانیاں، ان کی محنتیں، کاوشیں بہت رہی ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر ذکر کروں تو آپ اپنے ملک کو ہی لے لیں۔ ہمارے اس ملک عزیز میں اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے والا اور لوگوں میں اسلام کی محبت بٹھانے والا، لوگوں کو کفر کے دلدل سے باہر نکالنے والا کوئی اور نہیں، فاطمہ کا جگر، ہم سب کے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت والرضوان ہیں، اور وہ ایک سید زادے ہیں، امام حسین کی نسل سے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کا ایک ایک بچہ جب کسی ملک میں جاتا ہے تو 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیتا، اور قیامت تک یہ سادات جہاں جہاں رہیں گے ان کے ذریعے سے دین باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میری گفتگو کا عنوان حضرت امام زین العابدین کے متعلق ہے۔ بہت کم لوگ ان کا نام جانتے ہیں، یا نام بھی جانتے ہوں گے تو سیرت نہیں جانتے۔ حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کربلا میں جب پورا قافلہ مدینے سے چلا تھا اور کربلا پہنچا تو سارے آپ کے بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تھے، ایک بیٹے باقی رہ گئے تھے جن کا نام ہے امام زین العابدین۔ نام تھا علی، لیکن لقب آپ کا جو ہے سجاد اور زین العابدین تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ آپ کربلا کا واقعہ ہونے کے وقت میں بیمار پڑ گئے تھے، شدید مرض میں تھے، لیکن اس کے باوجود جب امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے جانے لگے تو آپ آگے بڑھے اور کہا کہ ابا حضور، جب تک آپ کے بیٹے زندہ ہیں آپ کو ہم میدان جنگ میں جانے نہیں دیں گے، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا، آج میرے نانا جان کی امت میرے ہی قتل کے درپے ہے، جب تک یہ میرا خون نہیں اڑائیں گے تب تک انہیں سکون نہیں آئے گا۔ یہ ظالم مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگوں کو مار دیں گے تب بھی سکون نہیں ہوگا جب تک مجھے نہ قتل کر دیں، اور اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو میری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ کی اس بات پر آپ خاموش رہے، اور یزیدیوں نے بھی آپ کو نہیں للکارا۔ حالانکہ کتابوں میں اور واقعات میں یہ ملتا ہے کہ شمر جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ان کو شہید کیا تھا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی اس کے بعد اس نے بلند آواز سے اعلان بھی کیا اور کہا کہ اب تو خیمہ حسین میں کوئی مرد باقی نہیں ہے سوائے امام زین العابدین کے، لہذا ایک بچا ہے، اس کو بھی مار دو، ختم کر دو، کہیں آگے چل کر کے یہ فتنہ نہ ہو جائے، یزید کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ امام زین العابدین کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال
جب اس نے آواز لگائی تو اس کے ہی لشکری جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا واللہ تو کیا تم کسی ایسے نوجوان کو مارنے چلے ہو کہ جو بیمار ہے اور ایک مرض میں مبتلا ہے اور وہاں آرام کر رہے ہیں؟ وہ تو جنگ کے لیے سامنے آئے بھی نہیں، بستر علالت پر ہے، ذرا تو رحم کرو۔ تب شمر جو ہے وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن امام زین العابدین کو گرفتار کیا گیا اور کافی دن تک آپ قید میں رہے۔ اس کے بعد آپ واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد کبھی زندگی میں مسکرایا تک نہیں، کبھی زندگی میں مسکرایا نہیں آپ نے، نہ کبھی ہنسے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ امام زین العابدین کبھی کبھار ہنس لیا کیجئے، خوش ہو جایا کیجئے، اور ایسا نہیں کہ 1-2 سال تک زندہ رہے، بلکہ آپ نے طویل عمر پائی، 59 ایئرز کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اتنے سال میں کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ تابعین کرام اہل بیت کے چاہنے والے کچھ نہ کچھ ہنسنے کی بات کیا کرتے کہ تھوڑا ہنس دے حضرت، مسکرا دے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کیا تم اس شخص کے سامنے مسکرانے کی بات کرتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کا سر کاٹا گیا ہو اور اس کے بھائیوں کو جو ہے خون میں نہلا دیا گیا ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ کے یہ جملے سن کر کے آپ کے چاہنے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے رو دیا کرتے تھے۔ کتابوں میں ملتا ہے دنیا میں 5 لوگ سب سے زیادہ روئے۔ اب تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں 5 لوگ جن میں سب سے زیادہ روئے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب جنت سے آپ دور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا، تب جنت کے فراق میں بہت روئے تھے۔ بلکہ تفسیر کی کتابوں میں نے پڑھا ہے حضرت آدم کی عمر تو کئی 100 سال تھی، 350 سال آپ مسلسل روتے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ تفسیر کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ 350 سال، اللہ اکبر۔ یہ رونے کی بات میں کر رہا ہوں، کوانٹیٹی کی بات نہیں، کتنے سال رونا۔ کثرت سے رونے والوں میں نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا، اور دوسرے حضرت نوح اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ 2 انبیاء کرام اللہ کے خوف میں مسلسل رویا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے خوف میں روتے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی مسلسل رویا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ اپنے بابا جان، اپنے والد گرامی کی یاد میں مسلسل رویا کرتی تھیں، اور زیادہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد اسی غم میں حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کے بعد 6 مہینے تک صرف آپ رہی ہیں اس دنیا میں۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ رونے والے لوگ ہیں اب تک کے، ان کا نام میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آپ اس قدر غمگین ہوا کرتے تھے، کبھی مسکرائے نہیں۔ اکثر لوگ دیکھا کرتے کہ آپ اپنی گردن جھکا کر کے بیٹھا کرتے، اور لوگ جا کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے، جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے، داڑھی کبھی کبھار تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کتابوں میں ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک قصاب، قصائی جس کو ہم کہتے ہیں، گوشت کاٹنے والا، جیسے ہی امام زین العابدین کو دیکھا اس نے فوراً گوشت پر کپڑا ڈال دیا۔ گوشت کی دکانوں میں گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، خون لگا ہوتا ہے، اور اسی سے کاٹ کر کے وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ نارمل ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ جب اس نے امام زین العابدین کو دیکھا، اس پر کپڑا ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا ان کو جانے دو، ان کو یہاں سے گزر جانے دو، اس کے بعد ہٹاؤں گا۔ آپ چلے گئے، اس کے بعد کپڑا ہٹایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو نے؟ اس نے جواب دیا کہ اس سے قبل میں گوشت کو کھلا رکھا تھا اور اسی راستے سے وہ گزر رہے تھے، اور اس کچے گوشت کو دیکھ کر وہ مسلسل رونے لگ گئے، اور میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امام، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ گوشت کو دیکھ کر رو رہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے، کہ ایک کچا گوشت دیکھ کر مجھے کربلا کے خون یاد آ جاتے ہیں، کربلا کے اجسام یاد آ جاتے ہیں، میرے خاندان والوں کا گوشت یاد آ جاتا ہے، کیونکہ یزیدیوں نے
میرے خاندان والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک وار کے حساب سے لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, بلکہ بسا اوقات کربلا کے واقعات جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے ان میں سے کچھ حضرات کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا گیا ہے کہ ان کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے بدن کو گھوڑوں سے باندھ دیا گیا. یہ حکومت اور تخت کا نشہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ جب انسان تخت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے پھر اسے یاد نہیں آتا کہ وہ کس کو مار رہا ہے, کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی طرح کے رنگ و نسل والے جب تخت کی خواہش کر بیٹھتے ہیں تو اپنے ہی بھائی, اپنے ہی رشتہ دار, اپنی ہی نسل کے لوگوں کو اس طرح ختم کر جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. آپ کے پڑوسی ملک میں ابھی حالات اس طرح کشیدہ ہیں کہ لوگ حکومت کے چاہنے والے تلواریں لے کر, گن لے کر کے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں. اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. یہ تخت کا نشہ بڑا خطرناک ہے, اقتدار کا نشہ. اس لیے جب دعا کرنا تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ چیز شامل کرنا, اے اللہ ایسا اقتدار ہمیں نہیں چاہیے جو تجھ سے دور کر دے اور نبی کریم سے دور کر دے. اے اللہ ایسی عزت, ایسا اقتدار, ایسی شہرت اور ایسی زندگی عطا فرما کہ ہر لمحہ ہم تجھ سے قریب رہے اور تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے. ان چیزوں سے ہمیشہ اس کی طرف دل جوئی نہیں کرنا چاہیے, دور ہٹنا چاہیے. اللہ اکبر. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ کچا گوشت دیکھ کر کے مجھے کربلا کے لوگ یاد آ جاتے ہیں, کربلا کی داستان یاد آ جاتی. اللہ اکبر. اس کے باوجود آپ کی پوری زندگی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہترین زندگی آپ نے گزاری, انتہائی عبادت گزار, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسانے والے. روایتوں میں ملتا ہے جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھا کرتے اللہ کے خوف سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, پیلا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے کہ حضور ابھی تو وضو کر رہے, نماز کی باری بھی نہیں آئی, آپ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ جاتا؟ اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے کیا تم جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ اس رب کا خوف میرے دل میں بس جاتا ہے جس کی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہو جاتا. اللہ اکبر. انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنے والے اور لوگوں کی تیمارداری کرنے والے, لوگوں کی ضرورت پورا کرنے والے. آپ نے ایک بہترین زندگی مدینے میں گزاری اور مدینے میں جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے ہیں, وہیں پر آپ کا مزار پاک ہے. امام زین العابدین آپ کی نسل جو دنیا میں چلی, آج جتنے بھی حسینی سید ہیں سب امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے پڑھایا ہے اور لوگوں کو جو ہے علم دین سکھایا. آپ کے بیٹے کون ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ, اپنے وقت کے بہت بڑے امام. امام جعفر صادق کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, جو سارے حنفیوں کے امام ہیں, جن کے بارے میں ملتا ہے حدیث کی مطابق ان کی تشریح کی جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر علم آسمان کے سریا پر ہو تو اسے لانے والا میری امت میں ایک فرد ہوگا. کئی مورخین کا اتفاق ہے, شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کے جو مصداق ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے عالم. جانتے ہیں آپ کا قول کیا ہے؟ میں امام زین العابدین کی بات نہیں کر رہا, ان کی اولاد کی بات کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں زندگی بھر علم حاصل کرتا رہا, لیکن 2 سال مجھے ایسے ملے کہ میں اہل بیت کے چشم و چراغ امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھا رہا, اور میں کہتا ہوں اگر میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال نہ بیٹھا ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. مجھے جو کچھ ملا ہے اہل بیت کے خاندان کی برکت سے ملا ہے. اللہ اکبر. تو امام زین العابدین کے علم کا کیا کہنا, انتہائی علم والے, بردبار, بہت کم باتیں کیا کرتے تھے, اور جب بات کرتے تو ایسی حکمت آمیز گفتگو فرماتے کہ آج بھی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی. بہت ساری باتیں, ان میں سے 2 چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا 5 لوگوں کی صحبت سے بچو, 5 لوگوں کو دوست نہ بناؤ. ارشاد فرماتے ہیں نہ دوست بناؤ نہ ان کے ساتھ سفر کرو. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا امام کون لوگ ہیں 5؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلا ہے فاسق. فاسق عربی میں کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو, یعنی لوگوں کے سامنے کھلے عام گناہ کرتا ہے, اسے فاسق مولن کہا گیا. صاف مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز منع ہے اور اللہ کا حکم بھی لوگوں کو معلوم ہے, اور سب کے سامنے سینہ زوری کرتے ہوئے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سینہ زوری کر کے بتا رہا کہ تیری سرزمین پر رہ کر, تیرا رزق کھا کر میں جو ہے تیرے سامنے گناہ کر کے بتا رہا ہوں. تو ایک طرح کی یہ بہت شیطانی ہمت ہے
تو فاسق مولن کو کبھی دوست نہ بنانا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاسق کبھی ضرورت پڑنے پر تمہیں ایک لقمے کے خاطر بیچ دے گا اور تمہاری دوستی کا سودا کر دے گا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیسے ہو سکے گا. اور آگے فرماتے ہیں وہ ایک لقمے کے خاطر تمہیں بیچ تو دے گا لیکن وہ لقمہ اسے بھی میسر نہیں ہوگا, وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. آج کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے بیچ دیا کرتے ہیں. بیچنے سے مراد اٹھا کر کے مارکیٹ میں بیچنا نہیں, بلکہ ان کا دھندا, ان کا بزنس, ان کی تجارتیں غصب کر جانا اور ختم کر جانا. کیا ہمارے لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے؟ لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو فائدہ ہونے والا تھا, اس نے مل لیا تھا, پورا نفع کمانے والا تھا, میں بیچ میں آ گیا اور پورا نفع اٹھا لیا اور آ گیا, میں وہ چالاک آدمی ہوں. تم چالاک نہیں, تم غاصب ہو, غصب کرنے والے ہو. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسے دوستوں سے بچو جو وقت آنے پر تمہیں بیچ دیں گے اور تمہارے ذریعے سے لقمہ کھا کر کے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. اور دوسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں بخیل کی صحبت سے بچو. بخیل کو کہتے ہیں اردو میں کنجوس, جو مال میں کمی کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں کنجوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کھائیں نہیں, کچھ پیئیں نہیں, بلکہ جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اپنے اوپر, اپنے گھر والوں پر, اپنی اولاد پر, رشتہ داروں پر, اپنے دوستوں پر اور ضروریات کے لیے اگر یہ خرچ کرتا ہے تو وہ بخیل نہیں. اس کے علاوہ اگر وہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا, گھر والوں پر بھی نہیں کرتا, ہر چیز میں جو ہے وہ کمی کرتا ہے, اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا, تو اسے بخیل کہا گیا. بخیل پر انشاءاللہ کبھی مفصل میں احادیث کریمہ سناؤں گا. بخیل کی بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں حدیث کے اندر بھی اور قرآن مبارک میں بھی آیا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں بخیل سے دوستی نہ کرنا. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت پڑ جائے گی, انتہائی مصیبت میں ہو جاؤ گے, تب یہ بخیل دوست تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. لہذا کبھی اسے دوست نہ بنانا اور اس کے ساتھ سفر نہ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح کئی ہمارے ایسے دوست اور کئی ایسے لوگ کہ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے تک ٹھیک ہے, لیکن جب سفر کی باری آتی ہے, جب کہیں جانے کی باری آتی ہے, زندگی کے معاملات کی باری آ جاتی ہے, وہ بالکل اپنا پتہ کٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور شاید ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں جب زیادہ تر لوگوں کی حالت اس طرح کی ہے کہ جو صرف اپنے حد تک سوچتے ہیں اور دوسروں کا کوئی نہیں سوچتے. جانتے ہیں امام زین العابدین کے متعلق آپ لوگوں کی فکر کس قدر کیا کرتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے کے اندر کوئی ایک بزرگ ہستی, لوگوں کو معلوم نہیں تھا, کہتے ہیں لوگ کہ کوئی ایک بزرگ ہستی ہے جو راتوں رات سب کے گھروں کو راشن پہنچا دیتی, لوگوں کو کھانا مل جاتا تھا, جو غریب ہیں بیچارے مزدور ہیں ان کو کھانا مل جاتا تھا اور ان کی کمائی سے زیادہ پیسے مل جاتے تھے. کون پہنچا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. کئی سال گزر گئے, اچانک وہ راشن آنا ایک دن بند ہو گیا اور وہ پیسے ملنے بند ہو گئے. تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کا انتقال ہو چکا. جب تک آپ باحیات تھے پردے کے ذریعے سے خاموش رہ کر کے کسی کو نہ بتا کر کے مدینے کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے امام زین العابدین کہ اگر مال ہو تو اس طرح خرچ بھی کیا جائے اور اس طرح لوگوں کو بھی دیا جائے. آپ فرماتے بخیل کی دوستی نہ کرنا, ضرورت کے وقت میں نقصان پہنچائے گا. اور تیسرا شخص فرماتے ہیں کہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرنا, جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ جو شخص جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے وہ کسی بھی لمحے تمہیں نقصان پہنچا دے گا, کسی بھی لمحے اپنی زبان کے ذریعے سے تمہیں تکلیف پہنچا دے گا اور تم اس پر اعتماد نہیں کر پاؤ گے, بھروسہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون سی چیز مانوں کون سی چیز نہ مانوں. اور چوتھا شخص آپ فرماتے ہیں بیوقوف سے دوستی نہ کرنا. عربی میں اس کو احمق کہا جاتا ہے. ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ احمق جو بہت یار ہوں گے, بہت اچھے دوست ہوں گے لیکن بیوقوف ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا بیوقوف سے دوستی نہ کرنا, مہربانی کرو, اچھا سلوک کرو, دور ہو جاؤ, دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا. اور ہوتا بھی ہے ایسا کہ آپ کے چاہنے والے, آپ کے دوست احباب ایسے کئی ایسے ہوں گے جو آپ کا فائدہ کرنے کے لیے نقصان پہنچا دیں گے. اللہ اکبر. اور پانچواں ارشاد فرماتے ہیں, یہ قابل غور ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہو, یعنی جو بندہ اپنے رشتہ داروں میں
جو ہے لڑائی رکھتا ہو اور رشتہ داروں سے دور ہو کر کے تنے تنہا رہتا ہو، اس سے دوستی نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کو ملانا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ضلک، کہ جو تم سے رشتہ داری توڑے اسے جوڑ لو، یہ نبی پاک کا حکم ہے۔ اور جو نبی پاک کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، رشتہ داری توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، تم اس سے دوستی کرو گے، وہ تم سے بھی رشتہ داری اور دوستی توڑ کر کے دکھائے گا۔ کب تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے کئی اقوال ہیں امام زین العابدین کے، جو زندگی کے جینے کے متعلق بہت سارے مفید آمیز جملے بتاتے ہیں، اور کئی کتابوں کے اندر آپ کی سیرت کے متعلق اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین ایک سخی انسان کا نام ہے، ایک اہل بیت کے اس چشم و چراغ کا نام ہے جن کے ذریعے سے آج تک سادات کرام کا چراغ روشن ہے۔ امام زین العابدین اہل بیت کے وہ آخری چشم و چراغ ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں آج بھی اسلام کی رمق باقی ہے۔ آپ کا لقب سجاد ہے، اس قدر سجدہ کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ کا لقب رکھ دیا گیا تھا سجدہ کرنے والے، کثرت سے سجدہ آپ کیا کرتے تھے۔ اور عبادت کا حال تو یہ تھا، حج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں احرام جب آپ نے باندھا، میقات جب آتا ہے حاجی احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد آگے بڑھ رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ تکبیر تو پڑھ لیں، تلبیہ تو پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک۔ احرام کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ نہ کہیں احرام مکمل نہیں، کہا کہ وہ کہہ دیں۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے امام اس کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں لبیک کا ترجمہ ہوتا ہے میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں اور ادھر اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ اگر آواز آ گئی کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تب میں کیا کروں گا؟ لوگ زار و قطار رونے لگ گئے کہ آپ تو حضرت علی کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا خوف ہے تو ہمیں کتنا خوف کرنا چاہیے؟ یہاں تو دھڑلے کے ساتھ سینہ زوری کرتے ہوئے موبائل لے کر طواف کے چکر کاٹے جا رہے ہیں اور حرم کعبہ کی عزت کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا ہے حرم کعبہ کے قریب جا کر کے ایک شخص ویڈیو بناتے بناتے وہیں گر گیا اور لوگوں میں دب گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو خیال ہی نہیں رہ گیا اسمارٹ فون کے چکر میں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا چیزیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کعبے پر پہلی نظر جو پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن آج پہلی نظر پڑنا بند ہو گیا ہے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کا وہ سیاہ رنگ نظر آنے لگتا ہے، لوگ اپنے جیب سے موبائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرمین طیبین کی زیارتیں اور وہاں کے جو ہے حرمت کی چیزوں کو پامال کرنے لگ گئے ہیں لوگ۔ لہٰذا ان چیزوں سے باز آؤ اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ آپ فرماتے جانے سے پہلے، ابھی حرم کعبہ تو دور ہے، آپ فرماتے میں لبیک نہیں کہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہہ دیں تبھی تو احرام شروع ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے پڑھتے اللہ کا خوف اس قدر آپ کے دل میں آیا، روایت میں ملتا ہے امام زین العابدین اونٹنی کی پشت سے بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے۔ اللہ کے خوف کی علامت یہ تھی، اس قدر ڈرا کرتے تھے۔ لوگ اٹھائے پھر جو ہے پڑھتے تھے اور خوف کے عالم میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو یہ بات کرنا بھی لوگوں کو نیا لگتا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی اللہ سے ڈرتا ہوگا کہ بے ہوش ہو جائے۔ ہاں ہوتا ہے۔ آج جب آپ کسی محبوب کے غم میں، پیسے چلے جانے کے غم میں آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کے خوف میں اللہ کے ولی جو ہے بے ہوش نہیں ہو سکتے؟ بالکل بے ہوش ہو سکتے ہیں، بس محبت کا زاویہ بدل گیا ہے۔ ان کی محبت کا زاویہ اللہ کی طرف تھا، ہماری محبت کا زاویہ دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے آپ کے بیٹے کے غم میں کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ معاملہ ہو گیا، ماں بے ہوش ہو گئی، باپ بے ہوش ہو گیا، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جب رویا کرتے تھے، ان کی زندگی میں جب رونا ہوتا تھا وہ اللہ کے خوف سے ہوتا تھا۔ ہماری زندگی کے اندر جو رونا ہوتا ہے وہ موت کے غم میں یا موت کے خوف سے یا بیماری کے خوف سے یا پیسوں کے خوف سے رونا ہوتا ہے۔ بس زاویہ بدل گیا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کی عظمت کو ہم پہچانیں۔ اب آخری بات کچھ ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کروں۔ امام زین العابدین ایک مظلوم انسان کا نام ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاس کوئی پاور نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی؟
امام زہری ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے اب ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے قید کیا گیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو دوبارہ قید کیا گیا تھا. اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو ہے بیڑیاں لگائی ہوئی تھی، پیروں میں جو ہے زنجیریں لگی ہوئی تھیں، اور آپ کھڑے تھے. اللہ اکبر. امام زہری دیکھ کر کے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہا کہ کربلا میں کیا کم ظلم ہوا تھا کہ دوبارہ آپ کو پھر گرفتار کر لیا گیا؟ یہ کیسا عالم اہل بیت کے خاندان پر چل رہا ہے؟ کثرت سے رونے لگ گئے. امام زین العابدین دیکھے اور ارشاد فرمائے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیڑیاں مجھے روک سکیں گی؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے جھٹک دیا، ساری بیڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ کر کے بکھر گئی، اور ارشاد فرمایا اللہ نے اہل بیت کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر دعا کر دیں تو ان کے محل ختم ہو جائیں. یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کر کے دکھائیں گے، اور ہمارے امتحان کا جو جواب ہوگا وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یہ اہل بیت کرام ہیں، اللہ نے ساری طاقت عطا فرمائی ہے. اور آخری بات، اہل بیت کرام کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، جو ان کو ستایا گیا، تو اس کا بدلہ یہ نہیں لینا جانتے تھے یا کمزور تھے. سب کچھ لے سکتے تھے، پوری امت کو جمع کر سکتے تھے. ایک بار ایسا وقت بھی آیا، اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے ابن زیاد جو فوج کا کمانڈر تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، ابن زیاد، کچھ سالوں کے بعد ایک شخص آیا تھا حجاج بن یوسف ثقفی، اس کا نام بڑا مشہور ہے، تاریخ میں آپ دیکھیں گے. اس نے یہ کام شروع کیا، اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا کہ کربلا میں جو فوجی شریک ہوا تھا اور اہل بیت کو قتل کیا تھا، میں ان سب کو قتل کروں گا. سارے سرداروں کو، کمانڈروں کو، فوجیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے وہ مارنے لگا تھا. حجاج بن یوسف ثقفی. جب بات آئی ایک ایک کو قتل کرنے کی تو ابن زیاد کا بھی نام آ گیا، اور ابن زیاد جو ہے اس وقت ڈر کر کے بھاگ رہا تھا. یزید بھی مر چکا تھا، تخت جو ہے ختم ہو چکا تھا. ابن زیاد بھاگتے بھاگتے مدینے تک پہنچا، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ابن زیاد رات کو بھاگتے ہوئے امام زین العابدین کے گھر کے اندر گھس گیا تھا. کافی سال ہو چکے تھے کربلا کا واقعہ ہو کر. امام زین العابدین کے گھر میں گھس گیا تھا، اسے نہیں معلوم کہ کون سا کس کا گھر ہے. وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں بھاگا، اندر گیا اور جا کر کے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہوئی ہے. امام زین العابدین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا کہ نوجوان رک جاؤ شخص، میں پانی پلاتا ہوں. اٹھ گئے، قرآن بند کیا، پانی لائے اور لا کر کے اپنے ہاتھ سے پیش کیا. وہ پانی پینے لگ گیا. چہرہ دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ میں موت کے خوف سے بچ کر کے یہاں آیا ہوں، اور یہاں تو امام زین العابدین ہے، اگر تلوار ہوگی تو مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. آپ نے کچھ نہیں کیا، پورا پانی پلایا، اور اس کے بعد جب اپنے ہاتھ میں وہ گلاس لینے لگ گئے، اس نے کہا کہ زین العابدین کیا تم میرا چہرہ پہچانتے نہیں؟ شاید تم بھول گئے، میرا چہرہ نہیں جانتے. اللہ اکبر. امام زین العابدین نے اپنی آنکھیں اٹھائی، روایت میں ملتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ارے بدبخت، تیرا چہرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تیری وجہ سے میرے بابا کا خون زمین پر گرا ہوا تھا، میرے بھائیوں کے خون زمین پر گرا ہوا تھا، میں تمہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کہا پھر پانی کیسے دیا آپ نے؟ آپ نے کہا کربلا میں جو سلوک ہوا وہ تمہاری عادت تھی، اور میرے گھر میں آنے پر پانی دینا یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ ہمارا انداز ہے. وہ تمہارے اخلاق کا انداز تھا، یہ ہمارے اخلاق کا انداز ہے. اہل بیت عفو درگزر کے ایک پیکر حامل کا نام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارا کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام زین العابدین آپ نے 59 ایئرز کی زندگی پائی، اور اس کے بعد ولید نام کا ایک شخص تھا، اس نے آپ کے پانی میں زہر ملایا اور زہر پی کر کے آپ کی وفات ہوئی. جنت البقیع میں آج بھی آپ کا مزار پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اہل بیت سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.